مذاکرات کو کامیاب کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان انٹرپٹڈ اور ان فیکٹرڈ اور ان مانیٹرڈ جو ہے ملاقات کی اجازت دی جائے، اور اس کے اوپر بیانات جو آپ کو سنوائے وہ بھی آپ نے سنے۔ اب خبر 2 دن سے یہ چل رہی ہے کہ شاید جو ہے بانی پی ٹی آئی کو وہاں سے شفٹ کر دیا جائے، اپنے بنی گالا ہاؤس ریسٹ کر دیا جائے۔ اس کے اوپر خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ جب پوچھا گیا سیکرٹری جنرل سے جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، انہوں نے کیا فرمایا سنیں۔ علی امین صاحب نے ہو سکتا ہے یہ کوئی بات کی ہو کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہے، اس پیرائی میں یہ بات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بطور چیف منسٹر ملتے ہیں، ان کی بات بھی ہوتی ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی باضابطہ آفر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے علی امین صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہے خان صاحب، اس پیرائی میں کوئی بات شاید انہوں نے کی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باضابطہ آفر خان صاحب کو کی گئی ہے۔ جو اسی کانٹیکس میں رانا سناوت صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے، تو ان کا جواب بھی سنیے۔ ڈیل آفر ہو سکتی ہے ان کو کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں کے پی میں یا وہاں پہ؟ دیکھیں اس میں جو ہے ان کی سیکورٹی کے پیش نظر جو سپیسیفک ارینجمنٹس ہیں، ان سپیسیفک ارینجمنٹس کے معاملے میں کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ان کی صحت یا ان کی سیکورٹی کے پیش نظر جو ہے کوئی بات ہو سکے یا کی گئی ہو، لیکن فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ سوال حسن، کیا کوئی ایسی بات چل رہی ہے؟ کیونکہ کافی زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو پس پردہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک ہے۔ ان کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ماں سوائے 9 مئی والوں کے اور 9 مئی جو ہے وہ کروانے والوں کی۔ تو فیصلہ ہو جائے گا ان سے متعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔ جہاں تک معاملات ہے جو بات چیت کی وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یقین کرے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی کسی کے انڈیویجول لیول کے اوپر کسی کی مطلب اچھا بنی گالا شفٹ ہونے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں جی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا فوجی عدالتیں جو ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، وہ قائم و دائم رہیں گی؟ یہ اس حوالے سے کیس چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک 5 ممبر بینچ جو ہے انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اس کو جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپیل میں گئی ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ 2 دن سے اس پہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، جو کامنٹس آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ججز صاحبان کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے جو کل ہے وہ 9 جنوری کو جو سوالات اٹھائے گئے وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کے جو ریمارکس دے سوالات کی شکل میں ہیئرنگ کے دوران ہوئے۔ موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے اور نہ ہی ملک میں ایمرجنسی نافذ تھی، یہ سے انہوں نے سوال اٹھایا۔ کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو، جہاں آئین معطل نہ ہوا۔ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، کس کا نہیں؟ کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں بلکہ اختیارات کا ہے۔ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے، کون سا نہیں، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ریمارکس دیے سوالات کی شکل میں۔ 9 مئی کے تمام ملزمان کی FIRs تو ایک جیسی تھیں، یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں اور کچھ کا ATC میں ہوگا۔ ان تمام مقدمات کی ایک FIR ہمیں دے دیں۔ مقدمات کہاں چلتے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے؟ اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے ریمارکس ہیں۔ 9 مئی میں واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی؟ کون سا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا، کون سا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا؟ ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا ATC عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کہاں ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کافی تفصیل سے کامنٹ کر رہے ہیں آج کل۔ ملٹری کسٹڈی کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ یہ ان کا سب سے اہم سوال۔ ATC سے ملزم بری ہو رہا ہے لیکن اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ ملٹری کورٹ ضرور بنائیں، ملٹری کورٹ سمیت ہر عدالت کا احترام ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے ملٹری کورٹس بنائیں۔ محرم علی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین سے متصادم عدالت نہیں بنائی جا سکتی۔
اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کے ریمارکس ہیں جی ایچ کے اوپر جو ہے پہلے بھی حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں. کراچی میں دہشت گردی کارروائی میں ایک جو ہے اورین جو تیاریے کو تباہ کیا گیا تھا. ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے, شہادتیں ہوئیں. ہمیں ایسے واقعات کا ڈیٹا فراہم کریں, ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا. ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بھی بنا تھا. خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا, آپ ایک فریق کے اس میں جو ہے وکیل بھی تھے. ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا, تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس میں وہ جائیں؟ کیا 9 مئی دہشت گردی سے سنگین جرم ہے؟ آج جو ہم وہاں پہ ریمارکس دیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا طریقہ کار پر مطمئن کریں ہمیں. میرا 34 سال اس شعبے میں مجھے ہو گئے ہیں, پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ جو افسر ٹرائل چلاتا ہے کورٹ میں وہ خود فیصلہ نہیں سناتا. جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے وہاں پہ بات کی. ٹرائل چلانے والا افسر جو ہے بڑے افسر کو کیس جو بیچتا ہے وہ فیصلہ سناتا ہے. اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے, سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے. جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ملٹری کورٹس میں کیس ٹرائل کیا جا رہا ہے, کیا مراحل ہیں سب بتائیں. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب, ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی کوئی مثال دیں. جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان افسران کی کوئی قانونی قابلیت بھی ہوتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب, کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی ایف آئی آرز میں کیا جو تھانوں میں درج تھیں؟ تعزیرات پاکستان ATA کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, جو 3 FIRs کی کاپی دی گئی ان میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات شامل نہیں ہیں. 9 مئی کیسز میں ساری دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں. پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو. اس واقعے میں تمام مسافروں کو جو خطرے میں ڈالا گیا. اس کے بعد یہ اس واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا. مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا. ہائی جیک جنگی یا فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جو ہے پیر تک ملتوی ہو گئی ہے. چھوٹی سی بریک, اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے راجہ محسن کے پاس اور تھوڑا سی تاثر جو بن رہا ہے اس حوالے سے تفصیلات ان سے جانیں گے.